الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آج کا درس انشاءاللہ اسراء اور معراج کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور راجح قول کے مطابق 27 رجب کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی اس عزت سے نوازا۔ اسراء اور معراج جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بڑا عظیم معجزہ ہے۔ جیسے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اسی طرح اسراء اور معراج جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو نہیں ملا۔ اسراء اور معراج یہ ایک ہی رات کے دو سفر کہلاتے ہیں، ایک سفر زمین کا ہے اور ایک سفر آسمان کا ہے۔ زمین کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ سب سے عظیم اور افضل نبی اللہ پاک نے مبعوث فرمائے، اور پھر مکہ مکرمہ میں جہاں آپ تشریف لائے تو ابتدائی دور یہ کوئی آسان نہ تھا۔ آپ کے اوپر انتہائی طرح کے ظلم ڈھائے گئے، صحابہ اکرام پر انتہائی طرح کے ظلم جو ہے وہ ڈھائے گئے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کتنا ستایا گیا اور کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ بالآخر شعب ابی طالب میں آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہاں تقریباً 3 سال تک وہاں قید رہے، اور کفار نے ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ کھانے پینے تک کی نوبت اتنی تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، پتہ نہیں وہ کیا تھی، میں نے وہ کھا لیا، کچھ چمڑا تھا یا کیا تھا، ایسی بھوک کی شدت تھی۔ تو بہرحال یہ تکالیف آئیں۔ پھر آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ نے پھر طائف کا سفر فرمایا، اور اہل طائف نے آپ کے ساتھ کیا کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ پتھروں کی برسات کی، اور آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگایا، اور انہوں نے پتھر برسائے، جسم اطہر سے خون مبارک جاری ہوا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک جو ہے آپ کے پاؤں میں خون کی وجہ سے وہ جم چکے تھے، اتنا خون آپ کے جسم اطہر سے نکلا۔ پھر آپ نے باغ میں پناہ لی۔ تو یہ ظلم اللہ کے راستے میں یہ کفار نے، قریش نے یہ اتنی بڑی ناقدری کی اور آپ کو اتنی تکلیفیں دیں، تو یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں ہوا۔ اللہ کی توحید کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے میں اس ساری کی ساری تکالیف آپ نے برداشت کی۔ تو پھر ان تکالیف کے بعد اللہ رب العزت نے اسراء اور معراج کی عزت سے آپ کو نوازا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جنت سے سواری آئے، جبریل آئے اور اللہ
زمین کی سیر بھی کروائیں اور پھر آسمانوں تک عرش تک لے جائیں، پھر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، یہ بھی نہیں کہ اس میں لاکھوں سال کا سفر ہے، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ اب اس میں اگر آپ اس معجزے کو عقل کے ترازو پر رکھ کر سوچیں کہ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں مکہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر صریف الاقلام، اور پھر عرش معلی، اور پھر واپسی، یہ سارا کچھ ایک رات میں ممکن ہو سکتا ہے؟ عقل کے ترازو پہ رکھ کے دیکھیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ اللہ اپنی قدرت سے آپ کو لے گیا۔ لے جانے والا اللہ ہے، اور جو لے کے جا رہا ہے وہ قادر ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ اپنے عقل کے ترازو پہ رکھ کر کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ خود تو نہیں گئے، اللہ لے کے گیا ہے، اور کتنے اعزاز کے ساتھ لے کے گیا ہے۔ اللہ نے سواری بھی جنت سے بھیجی، اور ساتھ فرشتے بھی، جبریل کو بھی، میکائیل کو بھی بھیجا، اور بھی فرشتے آئے۔ دیکھیں بادشاہ اگر آپ کو دعوت دے، کوئی بھی دنیا کا بادشاہ، اور بلائے اور آپ کے لیے، آپ کے اعزاز میں جہاز بھیجتا ہے، اور پھر بادشاہ کی طرف سے جہاز آئے اور آپ کو اکرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے گھر سے لے جایا جائے، اور پھر وہاں اتارا جائے، اور پھر آگے آپ جو ہے وہ سونے کی قالینوں پہ چلتے ہوئے اکرام کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچے، تو کتنا بڑا یہ آپ کا اکرام اور اعزاز ہے۔ انسان سوچے کہ میرا کتنا بڑا اعزاز ہو رہا ہے، کتنا بڑا اکرام ہو رہا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اب دیکھیں بلانے والے اللہ پاک ہیں، اور اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں، اور جنت سے سواری آ رہی ہے، جبریل آ رہے ہیں، اور پھر اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ کتنا بڑا عزت کا یہ مقام ہے۔ اس کی تفصیل کے اندر اگر جائیں تو پھر وقت کافی نہ ہوگا۔ میں مختصراً صرف اس واقعے کی کچھ جو ہے باتیں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ اب رات کا وقت ہے، نیم خوابی کے عالم میں ہیں، اور ان کے گھر کی چھت پھٹی، جبریل امین آئے۔ اب جبریل امین دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑ کے نیچے آئے۔ فرشتہ تو آ سکتا ہے، پھر چھت سے ہی سالم ہو جاتی ہے، فرشتے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ تو اوپر سے آئے، چھت پھاڑ کے آئے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ کے شق صدر، یعنی آپ کا سینہ مبارک کھولا جائے گا، پھر جس طرح یہ چھت بند ہوئی ہے آپ کا سینہ مبارک دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ تھا۔ تو جبریل آئے، وہاں سے آپ کو اٹھایا، کعبہ کے پاس لے آئے۔ اب ام ہانی کا گھر جو ہے یہ یہاں تھا جہاں باب ملک فہد ہے، اس کے پیچھے ایک ستون، وہاں ایک نشانی بھی ہے، اس کے قریب جو ہے ان کا گھر تھا۔ وہ یہاں سے آپ پھر حتیم میں آئے اور وہاں آپ سو گئے، پھر وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا، زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا، اور پھر آپ کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا، اس میں سے آپ کا دل مبارک جو سینے کو چاک کر کر قلب اطہر کو نکالا گیا، اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اب جنت سے ایک سونے کا تشت تھا، اس میں ایمان اور حکمت تھی، وہ آپ کے سینے میں بھر دی گئی۔ ایمان اور حکمت یہاں تو سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، لیکن آخرت میں یہ جو اعمال ہیں یہ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی، بادل کی طرح بن کے آئیں گی، سایہ کریں گی۔ تو آخرت میں جو اعمال ہیں وہ شکل و صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں سے ایمان اور حکمت یہ ایک شکل و صورت، آخرت کے اعتبار سے ایک شکل و صورت ہے ان کی۔ تو یہ آپ کے سینہ مبارک میں یہ ڈال کر پھر سینہ مبارک کو جو ہے دوبارہ برابر کر دیا گیا، اور پھر جنت سے سواری براق جو ہے وہ لائی گئی، اور سفید اس کا کلر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر تشریف فرما ہوئے، جبریل امین آپ کے پیچھے بیٹھے، تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بجلی کی آپ دیکھیں چمک اس سے بھی زیادہ تیز، کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم تھا۔ پھر آپ زمین کے راستے سے ہوتے ہوئے
یہ اسراء کا سفر ہے، ایک اسراء اور پھر معراج۔ معراج مسجد اقصیٰ سے اوپر کا ہے، آسمانی سفر، یہ زمینی سفر ہے۔ اس میں آپ چلے، راستے میں ایک مقام پر جبریل امین نے کہا کہ یہاں اتریں اور 2 رکعت نفل ادا فرمائیں۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نفل ادا فرمائی۔ جبریل نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں یہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، کوہ طور پر، جہاں شجرہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت جو ہے وہ روشنی کی صورت میں جو ہے وہ دکھائی دیا تھا، وہ آگ لینے گئے تھے تو وہاں اللہ ہم کلام ہوئے، تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ پھر وہاں سے آگے گئے تو وہاں جبریل نے کہا کہ یہاں بھی اتریں اور 2 رکعت نفل ادا کریں۔ وہاں آپ اترے اور 2 رکعت نفل پڑھے۔ جبریل نے کہا یہ یثرب ہے، یعنی اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد اس کا نام جو ہے وہ مدینہ ہوا، طیبہ، طابہ، پھر اللہ نے آپ کی دعا سے اس کو حرم بنایا، تو یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ پھر وہاں سے آگے گئے، مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام جہاں تھے وہاں اترے اور وہاں 2 رکعت نفل ادا کی۔ پھر اس کے بعد آگے نکلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر آگے سفر ہوا تو راستے میں ایک بہت بڑھیا ان کو نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ جبریل امین نے کہا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ آگے چلیں۔ آگے گئے تو ایک بہت بوڑھا تھا، اس نے جو ہے آپ کو بلایا۔ جبریل نے کہا آگے چلیے۔ آگے پہنچے تو ایک جماعت تھی، اس نے آپ کو سلام کیا۔ جبریل امین نے کہا انہیں سلام کا جواب دیں، آپ نے جواب دیا۔ تو جبریل امین نے یہ عرض کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بوڑھی عورت اور وہ مرد کون تھا؟ تو پھر جبریل امین نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ وہ جو بوڑھی عورت آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی وہ دنیا تھی، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آج ہماری جو توجہ سب دنیا کی طرف ہے نا، ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں کیا تعلیم دی کہ دنیا کی طرف انسان کی توجہ نہ ہو، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ تو آپ نے فرمایا، جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ دنیا ہے۔ تو آپ نے خود جو ہے پچھلی درس میں آپ نے حدیث بھی سنی تھی کہ ایک بستر پر آپ جو ہے بوریے پر آرام فرما تھے اور جسم اطہر پر جو ہے وہ نشان پڑ چکے تھے، تو صحابہ نے عرض کہ ہم آپ کے لیے جو ہے بچھونا بچھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، میری مثال تو بس اس مسافر کی طرح ہے جو چلتا ہے، راستے میں درخت کا سایہ آیا، اس کے نیچے وہ بیٹھ گیا اور اٹھ کر پھر چل دیا۔ یہ نا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے یا راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کو اس طرح سے گزارنا ہے، اللہ کو راضی کر کر دنیا کو حاصل کرو، لیکن دنیا کی طرف توجہ نہ دو، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ اور وہ جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اور آگے جس جماعت نے آپ کو سلام کیا یہ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہاں سے آگے چلے، آپ کو اپنی قوم کی کچھ بد اعمالیوں کی جو سزا امت کو ہو رہی تھی، ہونے والی تھی، وہ آپ کو دکھائی گئی۔ اس میں تھوڑی سی میں یہاں چند باتیں عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، یعنی غیبت کی کتنی بڑی سزا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا عذاب ہو رہا تھا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے جو ناخن ہیں یہ تانبے کے ہیں اور اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو وہ چھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں کہ کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے کرنا، یعنی کوئی ایسی بات کسی دوسرے کے سامنے کرنا، اگر وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ وہ بات اس میں موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ اگر موجود ہی نہ ہو تو وہ تو بہتان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو سود خور کی یہ حالت دکھلائی گئی کہ ایک نہر میں وہ تیرتا ہے اور پتھر ہیں ان کو لقمے بناتا ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ پھر ایسا شخص جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا
کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا، یعنی یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سستی کرنے والے ہیں. انسان دکان پہ بیٹھا ہے، کہتا ہے چلو پڑھ لیں گے، بستر پر ہے پڑھ لیں گے. یہ سستی کرنے والے جو فرض نمازوں سے غافل ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سستی کرنے والے ہیں، یہ ان کی حالت. اور اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر جو ضریع اور زقوم ہے، اہل جہنم کی جو خوراک ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی شرمگاہوں کے اوپر چتھرے لپٹے ہوئے ہیں اور یہ ضریع اور زقوم یہ کھا رہے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. مال سے، دنیا سے اتنی محبت ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. یہ ان کی مثال دکھائی گئی. اسی طرح کچھ ایسے لوگوں کی حالت دکھائی گئی جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر کاٹی جاتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے واعظ علماء ہے جو خود تو لوگوں کو کہتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. یعنی دنیا کے لیے جو ہے ان کا سارا نظام ہے اور خود عمل سے بہت دور ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے. تو یہ چند مثالیں، اور بھی بہت کچھ دکھایا گیا. تو اس کے بعد آپ مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں پہنچے. وہاں جبریل امین نے ایک پتھر میں سوراخ کر کر سواری کو وہاں باندھا اور پھر مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے. تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، جبریل امین نے بھی 2 رکعت نفل جو ہے وہ ادا کی. پھر اذان ہوئی اور پھر کچھ لوگ تو آپ کی آمد سے پہلے وہاں موجود تھے، پھر کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں آتے گئے اور پھر اقامت کہی گئی. تو نماز کون پڑھائے، آگے کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جبریل امین نے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا. آپ نے نماز پڑھائی. ظاہر یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ نفل نماز تھی کیونکہ رات کا وقت تھا. تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں راجح یہی ہے کہ یہ نفل نماز تھی جو آپ نے پڑھائی. نماز کے بعد جبریل امین نے پوچھا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی اور آپ نے کن کو نماز پڑھائی؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں. جبریل امین نے کہا کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء بھیجے تھے ان سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے. سب کو اللہ نے وہاں جمع کیا. اب کس طرح جمع کیا؟ آپ نے جسم اور روح کے ساتھ، یا صرف یہ ہے کہ روح تھی اور ان کو مثالی جو ہے وہ جسم کی شکل دی گئی؟ یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس میں علماء دونوں طرف گئے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے اپنے جسم عنصری کے ساتھ ان کو جمع کر سکتے ہیں، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ارواح جمع تھیں ان کو جسم مثالی دیا گیا. بہرحال تمام انبیاء کرام نے وہاں نماز ادا کی. نماز کے بعد پھر ہر ایک نے اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ تمام خوبیاں اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، اور اللہ نے جو ہے مجھے، میری امت کو جو ہے آنے میں تو سب سے مقدم رکھا، اور یعنی فضیلت میں، مرتبے میں پہلے ہیں اور آنے میں وہ آخر ہیں. اسی طرح جنت میں جانے میں یہ پہلے ہیں اور دنیا میں آنے میں یہ آخر ہیں. اور میری امت کو اللہ نے جو ہے وہ بہترین امت بنایا جس کو اللہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے. جب آپ نے یہ اللہ کی تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا، آپ خاتم الانبیاء ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہ فضائل ہیں جن کی وجہ سے یہ مرتبہ لے گئے. انہی فضائل کی وجہ سے اللہ نے انہیں جو ہے مرتبہ اور علوت اور رفعت جو ہے وہ عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے اللہ نے. اس کے بعد یہ ایک زمین کا سفر تھا. اس کے بعد پھر دوسرا سفر آسمانوں کا شروع ہوتا ہے. براق کو وہاں باندھ دیا. آسمان سے ایک سیڑھی آئی، زمرد اور زبرجد کی یہ سیڑھی تھی، اور اس کے دونوں اطراف میں فرشتے تھے. استقبال کے لیے آسمان تک فرشتے تھے. تو آپ نے اس سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ پہلے آسمان پر تھے. وہاں جبریل امین نے دربان سے کہا کہ دروازہ کھولیں. اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں بلایا گیا ہے. اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا ایک بڑی عظیم ہستی تشریف فرما ہے
जिब्रील अमीन ने कहा इन्हें सलाम कीजिए। आपने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जिब्रील ने कहा कि ये आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रोते हैं। जिब्रील अमीन से पूछा ये इस तरह क्यों करते हैं? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि दाईं तरफ देखते हैं इनको इनकी वो औलाद नज़र आती है जो जन्नत में जाने वाली है, और बाईं तरफ देखते हैं तो वो औलाद नज़र आती है जो जहन्नुम में जाने वाली है। इसलिए दाईं तरफ देखकर खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं, और बाईं तरफ देखकर जो है आप रोते हैं। तो उसके बाद आपको दूसरे आसमान पर उरूज हुआ, वहाँ हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और उसके बाद जब सातवें आसमान पर पहुँचे तो देखा कि एक बहुत ही अजीम बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती हैं। बैतुल मामूर जो है वो फ़रिश्तों का क़िबला और काबा है, बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर है। वो फ़रिश्ते वहाँ उसकी तरफ रुख कर कर इबादत करते हैं, उसी का हज करते हैं और तवाफ़ करते हैं। उसके बारे में आता है कि रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, हज करते हैं, फिर क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को कितना बनाया है, कितनी बड़ी तादाद में है कि 70,000 रोज़ाना करें और फिर क़यामत तक बारी ही ना आए। तो फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो देखा वहाँ एक बड़ी अजीम और बुज़ुर्ग हस्ती हैं, वहाँ टेक लगा के आराम से तशरीफ़ फरमा है। जिब्रील अमीन ने कहा आगे बढ़िए, सलाम कीजिए। आप आगे बढ़े, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और ये कहा कि मरहबम बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह, कि भाई तुम्हें खुश आमदीद कि हमारा नेक बेटा और नेक नबी आया है। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया कि बैतुल मामूर के साथ टेक लगा के बैठे हैं। दुनिया में उन्होंने अल्लाह के घर काबतुल्लाह की तामीर की थी, अल्लाह ने उसके बदले में उन्हें वो बैतुल मामूर वो मकाम अता किया। फिर वहाँ आपने 2 रकअत नफल अदा किए। फिर उसके बाद आपको और आगे उरूज हुआ सिदरतुल मुंतहा। ये एक बेरी का दरख्त है सिदरा, और अल-मुंतहा उसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ नीचे से जाती है वहाँ जाकर ठहर जाती है, फिर वहाँ से ऊपर उसको उठाया जाता है, और ऊपर से जो अहकामात आते हैं पहले वहाँ आके रुक जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें नीचे लाया जाता है। इसलिए उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, कि वहाँ इंतहा हो गई हर चीज़ की। ये एक बेरी का दरख्त है। वहाँ आप पहुँचे तो आपने वहाँ बड़े अजाइब और गराइब अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा फरमाया। इंद सिदरतिल, वहाँ तो जिब्रील अमीन को भी अपनी असली सूरत के अंदर देखा। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, सूरत नजम में है कि जिब्रील अमीन को वहाँ आपने देखा। इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, कि आपने जो है वहाँ देखा सिदरा को, उसको जो है बहुत सी चीज़ों ने ढांप के रखा था। वो क्या थी? सोने के पतंगे थे और दूसरी चीज़ें थीं, उनको जो है सिदरा को उन्होंने ढांपा हुआ था। अल्लाह की तरफ से अजीब अनवार और तजल्लियात अजाइब और गराइब, इसका आपने मुशाहदा फरमाया। और उसी के पास जो है आपने जन्नत की सैर फरमाई, क्योंकि जन्नत जो है वह सिदरतुल मुंतहा के पास है। वहाँ आपने जन्नत की सैर फरमाई, और जन्नत जहन्नुम भी आपके सामने पेश की गई, जहन्नुम का आपने मुशाहदा फरमाया। फिर जिब्रील अमीन आगे नहीं जा सके, जिब्रील वहीं ठहर गए। वहाँ से आगे तन्हा आपका सफ़र था। जिब्रील अमीन ने कहा कि अगर एक बाल बराबर, ये मेरी हुदूद है, बस ख़त्म यहाँ तक, इससे अगर एक बाल भी आगे गया मैं जल कर राख हो जाऊँगा, मेरी मजाल नहीं आगे जा सके। अब आगे आप जाने, आपका रब जाने, मैंने यहीं तक आना था। फिर उसके बाद आप वहाँ से आगे बढ़े। शरीफुल अक़लाम एक मकाम का नाम है, जहाँ कलमों के चलने की आपको आवाज़ें आ रही थी। यहाँ अल्लाह की तरफ से तकदीरी उमूर वो लिखे जा रहे थे। यहाँ ये शरीफुल अक़लाम, इसमें उलमा ये कहते हैं कि मालूम होता है कि सिदरतुल मुंतहा के बाद एक मकाम है जिसको शरीफुल अक़लाम कहा जाता है। फिर वहाँ से ऊपर आपने कितने हिजाबात तय किए और रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुँच गए, ये अल्लाह ही जानता है। वहाँ से आपके लिए एक सब्ज़ मसनद आई, उस सब्ज़ रफ़रफ़ के ऊपर आप तशरीफ़ फरमा हुए और हिजाबात को तय करते हुए सीधे अल्लाह के अर्श पर पहुँचे, क्योंकि अर्श ये मखलूक में सबसे आखिर में है, उसके बाद कोई मखलूक नहीं।
عرش جو ہے یہ آخری مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو جو مخلوق کی انتہا تک پہنچایا، اس میں علماء کہتے ہیں یہ آپ کی ختم نبوت کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح مخلوق کی انتہا عرش پر ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت کے جتنے کمالات ہیں ان کی انتہا آپ کی ذات پر ہے، سب اللہ نے آپ میں جمع کر دیے اور عرش پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، اس میں دونوں اقوال ہیں، علماء دونوں طرف گئے ہیں، احادیث دونوں طرف ملتی ہیں، اور زیادہ تر علماء، جمہور علماء، فقہا، محققین وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دیدار تو نہیں ہو سکتا ان آنکھوں کے ساتھ، ناممکن ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اب ظاہر ہے یہ دنیا تو نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسرا جہان ہے جہاں دیدار ہو رہا ہے، دنیا میں تو ہو نہیں رہا، یہ تو اوپر کا معاملہ ہے، تو جو اللہ لے جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو دکھلا بھی سکتا ہے، اور دیدار ہوا نہیں ہوا اس میں آپ کے کمالات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل یہ ہے کہ اللہ نے وہاں تک آپ کو پہنچایا، پھر اللہ ہم کلام ہوئے، پھر اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو، آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی بدنی ساری عبادتیں جو ہے وہ لے کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو، اللہ کے رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، وہاں اتنے بلند مقام پر پہنچ کر آپ نے کیا ارشاد فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہم پر بھی ہو اور آپ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور ہم یہاں بھول گئے، زمین پر ہم بھول گئے، وہ عرش پر جا کر بھی نہیں بھولے، فرمایا کہ اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی جو ہے یہ سلامتی ہو۔ پھر وہاں سے آپ کو 3 انعامات ملے، ایک تو سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، سورۃ بقرہ جس میں اللہ نے دعا سکھلائی، اور اس میں اللہ سے اپنے آپ سے مانگنا سکھلایا، اور اللہ نے بتایا کہ مجھ سے مانگو۔ ظاہر ہے اللہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو تو اللہ خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ کہ وہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو جب انسان مانگے گا تو وہ خالی لوٹائیں گے؟ نہیں لوٹائیں گے۔ تو وہاں آداب سکھائے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور پھر فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو مشرک نہیں ہوگا، جتنے بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہوں لیکن شرک اس نے نہیں کیا، شرک کی حالت میں وہ نہیں مرا، تو اس کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، اس کو جنت دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، اس نے شرک نہیں کیا، گناہ کیے بہت کیے، اگرچہ چاہے اللہ چاہیں تو اپنے کرم سے یا فرشتوں کی سفارش سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، یا چاہیں تو جہنم میں ڈال کر پاک صاف کر کر دوبارہ جو ہے وہ جنت دیں، یعنی ہمیشہ کی طرح کافروں کے ساتھ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اس کو جنت دوں گا۔ اور پھر 50 نمازوں کا یہ تحفہ اللہ نے دیا، آپ کے لے کر واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں کہا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ 50 نمازیں دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بڑا تجربہ ہے بنی اسرائیل پر، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، ان سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، آپ جائیں واپس تخفیف کروا کے آئیں۔ آپ واپس کے 5 کم ہوئی، پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 5 کم ہو گئی، فرمایا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ جائیں دوبارہ۔ جب واپس گئے تو 5 اور کم ہوئی، حتیٰ کہ اسی طرح آتے رہے جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، آخر میں 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور جا کر کم کروائے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ابھی 50 ہوتی کون پڑھتا، ابھی تو 5 ہیں، آپ دیکھیں اس میں کتنی سستی ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ جائیں، اس کو بھی کم کروائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، 5 کم ہوتے ہوئے 5 تو رہ گئیں، اب یہ 5 ہی گیا، یہ بھی چلی گئی تو میرے پاس کیا رہے گا؟ فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ واپس جا کر اور تخفیف کرواؤں۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئے، ما یبدل القول لدی، ہم نے جو 50 فرض کی تھی، ہم ثواب ان 50 ہی کا دیں گے جو ان 5 کو ادا کرے گا۔ ثواب میں 50 ہی ہیں، اللہ 50 کا ثواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا دوں گا۔ پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے،
اور براق پر بیٹھ کر سیدھے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے یہ واقعہ اپنے ام ہانی سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کفار سے آپ بیان نہ کریں کیونکہ آپ کا استہزاء کریں گے، ویسے بھی نہیں مانتے، تو اللہ کے نبی تو کوئی بات نہیں چھپاتے۔ انہوں نے یہ واقعہ سارا بیان کیا، کسی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے شور ڈالا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر جو ہے اتنی اوپر اور پھر واپس۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آسمانوں کا نہیں پتہ، ہم آسمانوں پر نہیں گئے، نہ ہم نے پہلا دیکھا نہ دوسرا دیکھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہاں مسجد اقصیٰ کا ہمیں پتہ ہے، وہاں ہم جاتے ہیں بیت المقدس میں۔ آپ یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے، یعنی اس طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس مسجد کے حال کے، میں آپ کو یہ پوچھوں کہ یہاں کے کتنے ستون ہیں، جب تک آپ گنیں گے نہیں آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ مجھے خود نہیں پتہ میں یہاں کتنی مرتبہ آتا ہوں تو مجھے بھی نہیں پتہ کتنے ہیں۔ اب کیا مطلب یہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے، روزانہ اس مسجد میں آنے والے کو نہیں پتہ۔ تو جو ذات ایک دفعہ گئی ہے تو اس نے کوئی کھڑکیاں تھوڑی گنی ہیں وہاں، آپ نے روشن دان تھوڑے گنے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال شروع کیے، جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا، کچھ بھی کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ان کا جواب تو نہیں دے سکتے، اور کون دے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ ان کے پاس تو ایک بڑا بہانہ تھا، لیکن اللہ تو قادر ہیں، اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ گھبرا کیوں رہے ہیں، اپنی نگاہ اٹھائیں، مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے ہے، آپ سامنے دیکھ رہے تھے، اور وہ پوچھتے جاتے تھے، آپ جواب دیتے جاتے تھے، پھر کوئی بات باقی نہ رہی۔ تو ابو جہل یہ